کال ریکارڈنگ پاکستان کے اندر کوئی انہونی نہیں ہے، لیکن اب بنیادی طور پر عدالتی اور سیاسی اور انتظامی اور قومی سلامتی کا معاملہ بن گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ISI کو کال ریکارڈنگ، کال ٹریسنگ اور میسج ٹریسنگ کی فیسلٹی فراہم کر دی ہے۔ اس کا سیاق و سباق اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس ہے، جس کو سنتے ہوئے جسٹس بابر ستار نے کہا تھا کہ اس قسم کی سہولت نہ مہیا کیا جائے۔ میجسٹیریل اوور سائٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کنڈیشن لگائی تھی کہ خاص کیسز کے اندر آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو ٹیلی کامز ہیں ان کو یہ ڈیٹا نہیں فراہم کرنا چاہیے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ الزام لگتا ہے کہ اس فیسلٹی کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ جج صاحبان کی کالز ریکارڈ ہوتی ہیں، پولیٹیشنز کی کالز ریکارڈ ہوتی ہیں، اور یہ سہولت جو قومی سلامتی کے لیے استعمال ہونی چاہیے غیر رسمی طور پر ہو رہی تھی، اب عدالت نے بین کی ہے، جس کے جواب میں حکومت نے کیا۔ اور اب اس کو کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا۔ اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ کال ریکارڈنگ، میسج لسننگ ایک طرف آئینی معاملات ہیں، لوگوں کی پرائیویسی کا آپ کو تحفظ کرنا چاہیے۔ چادر اور چار دیواری ڈیجیٹل ایج کے اندر ویسے ہی تھریٹنڈ ہے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں اور باقاعدہ ISI کا نام لے کے ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، تو پھر اس کے بعد اوور سائٹ کیا ہوگی۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں سینیٹر پرورش خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کا شکریہ۔ ان کے برابر میں مسلم لیگ نواز کی طرف سے سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب، ان کا بھی شکریہ۔ اور ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ریپرزینٹیو سینیٹر اون صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے کہ عمران خان کی 3 ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں ATC لاہور کے اندر۔ یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ فی الحال ہمیں لگتی ہے، تو اس کے اوپر ہم رپورٹر سے بات کریں گے۔ اور پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ 45 لاکھ صارفین کو جو 500 کے قریب بجلی کے یونٹ کنزیوم کرتے ہیں، سولر پینلز دیے جائیں گے۔ تو اس کو فنڈ کون کرے گا؟ یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے؟ پہلے بھی ہم سنتے رہے کہ اتنے گھر بن جائیں گے، اتنی نوکریاں آ جائیں گی، وہ تو نہ ہوا۔ تو اب 45 لاکھ صارفین مستفید ہوں گے سولر پینل سے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اسٹارٹنگ وتھ یو اون صاحب، یہ بتائیے گا اس میں میں نے آپ کی جماعت کا رد عمل دیکھا، اعتراض کی گنجائش کیا ہے؟ دنیا بھر میں یو ویل ٹریولڈ، یو نو کہ انٹیلیجنس کا کام ہی انٹرسیپشن ہے۔ اگر وہ انٹرسیپٹ نہیں کرتی، کمیونیکیشن انٹرسیپٹ نہیں کرتی، کالز انٹرسیپٹ نہیں کرتی، تو اپنا کام نہیں کر سکتی۔ تو اس پر میں ذرا آپ کی جماعت کا اعتراض جاننا چاہ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے طلعت صاحب اپنے انٹرو میں کہہ دیا کہ اس کا ڈائریکٹ لنک جسٹس بابر ستار کی اس ججمنٹ سے ہے، جس میں انہوں نے روکا تھا کہ ججز کی فون ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ٹیپنگ ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی، اس وقت بھی شاید ہو رہی ہو، لیکن اس سے پہلے غیر قانونی تھی۔ آج اس نوٹیفیکیشن کے بعد اس کو ایک لیگل بلینکٹ کور مل گیا۔ Having said that, کیا پاکستان میں اس سے پہلے ٹیپنگ ہوتی رہی؟ دیکھیں، دہشت گرد جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ I understand this might be need of the hour، بٹ اگر آپ اس طرح کا بلینکٹ اپروول لیں گے تو شاید آپ کو شاید یاد ہو کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی زبردست قانون موجود ہے 2013 کا فیئر ٹرائل ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دہشت گرد ہے اور اس کی فون ٹیپنگ ہونی چاہیے، تو اس کا ایک SOP ہے کہ پہلے منسٹر ان چارج فار دا انٹیریئر لکھے گا، ایک 20 گریڈ کے آفیسر کو منتخب کرے گا کہ یہ فلانا آفیسر اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا۔ وہ آفیسر ایک پرپوزل بنائے گا فار ہائی کورٹ جج، جو کہ ریلیونٹ اس اتھارٹی کا ہائی کورٹ جج ہے، اور ریٹن میں جائے گا کہ مجھے اس شخص کی فون ٹیپنگ کرنی ہے، اور اس کی اپروول کے بعد ہو سکتا تھا۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد آپ نے انٹیلیجنس ایجنسی کو ایک بلینکٹ اپروول دے دیا ہے کہ اینی ون ابو اوور اینڈ ابو 18، اور ہمیں کیا پتا کہ وہ 18 سے اوپر ہے یا 18 سے نیچے ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہ کسی کی فون ٹیپنگ کر سکتے۔ کیا پاکستان اس سے پہلے فون ٹیپنگ نہیں ہوئی؟ مجھے جسٹس عطا بندیال کی ساس کی وہ ویڈیو ابھی تک یاد ہے، شی واز ہیونگ اے نارمل کنورسیشن ود somebody about something، ایون کہ شاید خان صاحب کی، اعظم خان کی جو کنورسیشن ہے وہ بھی گراؤنڈ پہ موجود ہے، پرابلی مریم بی بی بھی کنورسیشن کوئی نہ کوئی موجود ہوگی۔ سو پاکستان میں اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ نے ایک لیگل کور دے دیا کہ جی جو ڈو وٹ ایور یو وانٹ، اب آپ کو عدالتیں چیلنج نہیں کریں گی۔ جسٹس بابر ستار یا کوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جس کی آپ یہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، بیکاز یو ہیو آل دی اپروول فار اٹ۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسے آپ نے کہا، جی میں اگر انٹرپٹ کر کے یہ نقطہ آپ کا میں اسٹوڈیو میں لے کے آتا ہوں، تو آپ کا یہ مفروضہ یہ ہے کہ اس طاقت کا بے جا استعمال ہی ہوگا، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات اور جرم کو پکڑنے کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے خیال میں اہم نہیں ہیں، لیکن آپ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ ہونا ججز کے لیے ہی ہے۔
more or less judges نہیں صرف انہی کے لیے ہو رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے ہوتا رہا ہے. خوف یہ تھا کہ اگر اب ہوگا تو کوئی جج اس کے اوپر اعتراض کرے, ہم نوٹیفیکیشن لائیں دیکھیں جی ہمیں تو شہباز شریف نے اجازت دی ہے آپ کا فون ٹیپ کرنے کی کیونکہ قومی سلامتی کا ایشو تھا, اینڈ probably you are having conversation with somebody جس میں یہ پوائنٹ نکلتا ہے. اینڈ ویری فرینکلی what goes around comes around. I just want to tell everybody, جو میرے جو کولیگز یہاں بیٹھے, اگر آج آپ یہ اپروول دے رہے ہیں تو کل کوئی آپ کے خلاف استعمال ہوگا, کیونکہ آج فون ٹیپنگ میری ہو رہی ہے, I am on the opposite side, آپ اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں, کل کو آپ کی ہوگی کیونکہ پروبلی ہم شاید اس سائڈ پہ بیٹھے ہو. دس از اے ٹائم ٹو ہیو اے سین مائنڈس اینڈ اے سین ویژن آف تھنگس کہ آپ اس طرح کی چیزوں کا حصہ کیوں بنتے جا رہے ہیں. وائی آر گوئنگ آن, مطلب یہ اس کا کل کو یہ آپ کے خلاف استعمال. تو مفروضہ جو ہے وہ یہ ہے سینٹر صاحب, افنان صاحب, کہ بنیادی طور پر یہ ایبیوز کرنے کا اس پاور کو ایک قانونی جواز نکالا گیا, ذرا اس کے اوپر آپ کی ریفلیکشن چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس سے پہلے تو کوئی قانون موجود تھا ہی نہیں اور ٹیپنگ اور سب کچھ ہو رہا تھا. جو یہ فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک 54(1) ہے آرٹیکل پی ٹی اے کی 1996 کے ایکٹ کا, جس کے اندر وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں اور کوئی آفینس ہونے لگے تو اس سے ریلیٹڈ آپ فون ٹیپ کر سکتے ہیں. اب جہاں تک بات رہ گئی وہ والی ٹیپنگ جو بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہ اس کے اندر اس کی گنجائش کہیں مجھے تو نہیں نظر آئی کہ آپ کسی کا فون ٹیپ کر کے بعد میں اس کو بلیک میل کریں, تو وہ دیٹ از آف کورس اس قانون کے اندر تو اس کی گنجائش مجھے تو نہیں نظر آتی. ان کا خیال ہے کہ یہ ایبیوز ہوگی یہ پاور, اور آپ کے پاس اوور سائٹ کا طریقہ ہے, تو اوور سائٹ کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں آپ کیسے جان پائیں گے کہ یہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اب تو بڑا کلیئر ہو گیا نا. اب اگر کوئی فون کال باہر نکلی تو صرف ایک ہی کوئی نکال سکتا ہے, ٹھیک, کوئی اور تو نہیں نکال سکتا نا. اب تو قانونی طور پہ صرف ایک ہی ایجنسی ہے جو نکال سکتی ہے, تو وہ اگر باہر نکلے گی تو پھر وہی ہے. اور اگر ہیکر کوئی پڑھ گیا, آپ کو پتا دنیا بھر میں ہیکنگ کس قسم کی ہوتی ہے, وہ انٹیلیجنس ایجنسی سے نیکسٹ لیول کے اوپر بھی جاتے ہیں, تو ہیکر جو ہے ہیک کر کے ڈال دے اور سارے کہیں گے تو ایسا ہی نہیں کیا. نہیں, یہ آپ کی پوائنٹ ویلڈ ہے کہ ہیک ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسرائیلی کمپنیاں کچھ ہیں جو کوئی بھی فون ٹیپ کر لیتی ہیں کہ آپ صرف نمبر بتائیں فون ٹیپ ہو جاتا ہے, لیکن وہ پرسن آف انٹرسٹ ہوتا ہے. اب وہ ان کے پرسن آف انٹرسٹ کے حساب سے ہوتا ہے, یا کوئی ہیکر ہوگا تو وہ کوئی فائنینشیل معاملہ ہوگا جس کے تحت وہ کرے گا. ایم پولیٹیشینز کو, ججوں کو تو کوئی نہیں کرے گا. بالکل. اور یہ آپ کے خیال میں اس کے ذریعے بند باندھا گیا ہے. سینیٹر صاحب, آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر کیا موقف ہے, اور اگر وہ موقف نہیں ہے فی الحال تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ایبیوز کی گنجائش اس کے اندر موجود ہے یا اس کا استعمال بہتر ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کو آج تک اس پر جو ہے کوئی کنسلٹیشن ہم سے نہیں ہوئی ہے, نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا ہے, نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسا کچھ جو ہے زیر غور ہے. اور اسی لیے ہم وہ آل پارٹیز کانفرنس کا بے صبری سے انتظار کریں کہ وہاں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے, لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے ابھی تک کوئی اس کی ڈیٹ نہیں آئی. بہرحال اب دنیا میں ہوتا ہے, اور ہمارے پڑوسی ملک میں جہاں بھی الیکشن ہوئے ہیں وہاں تقریباً انہوں نے آفیشلی 6000 لوگوں کے فون ٹیپ کرنے کا تو خود اعتراف کیا ہے, جس میں بیوروکریٹس ہیں, ملٹری آفیشلز ہیں, کارپوریٹ ان کے لوگ ہیں, اور 50 کے قریب آپ کے بیٹی بھائی بھی ہیں. تو لہٰذا یہ دنیا میں ہوتا ہے. اوباما ایڈمنسٹریشن میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 35 ورلڈ لیڈرز کے انہوں نے سنے. تو اگر ہمیں اس وقت یہ ایک نوٹیفیکیشن جو آپ میرے سامنے پڑا ہے, اس میں کہا تو جا رہے ہیں ان انٹرسٹ آف نیشنل سیکیورٹی اینڈ اپریہینشن آف اوفینسز. ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں تو پھر وہی لوگ آئیں گے جو نیشنل سیکیورٹی کو سیبوٹاج کریں گے. اس میں عام شہری, میرے خیال میں عام پولیٹیشنز آئے گا نہ آنا چاہیے, ان کا یہ جو ہے وہ اس کھیل میں شامل نہیں. نہ آنا چاہیے تو ہو گیا, لیکن نہ آئے گا کہ اوور سائٹ کیا ہے, کیا کمیٹیز بلا سکتی ہیں, پتہ چل سکتا ہے پروسیجر کیا ہے. اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات, جو میں ایک سوال افنان صاحب آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کا کون سا معاملہ ہوگا؟ کیا وفاقی کابینہ اس کو ریکمینڈ کرے گی, یا انٹیلیجنس کے افسران خود یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے؟ ہو ول ڈیسائیڈ دیٹ؟ دیکھیں ویسے تو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ پرٹین کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ, ٹھیک, اور دہشت گردی کے ساتھ, ٹھیک. اس کے علاوہ اور کوئی اگر ہے کوئی مے بی کوئی اور فورن تھریٹ ہے تو ہو سکتا ہے, لیکن ادر دین دیٹ جو نارمل لوگ ہیں, بلیک واٹر آپریٹ کر رہی ہے, امریکہ کی طرف سے جاسوسی ہو رہی ہے, افغانستان کی طرف سے جاسوسی ہو رہی ہے, ٹارگٹ سلیکشن ہو رہی ہے. اب اس کی اوور سائٹ, کیونکہ دیکھیں آپ کی جماعت کا ایک, اگر فرض کریں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اگر فرض کریں کسی بندے یہ قانون ابیوز ہوتا ہے
تو اب اس کا پھر علاج یہ ہوگا کہ وہ جس بندے کا ہوا ہوگا وہ کورٹ میں چلا جائے گا, یہی ہوگا نا. پھر وہ کہے گا کہ یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے نیشنل سیکیورٹی اور اینی آفینس, تو میں نے تو کچھ نہیں کیا, تو پھر وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. یو میک اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اون صاحب یہ ویسے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے اس زاویے سے نہیں دیکھا گا کہ اب انہوں نے اس کو اسٹریٹ اینڈ نیرو کر دیا ہے. سو اگر ایمبیگوٹی تھی, اس ایمبیگوٹی کا ایبیوز عین ممکن ہے, ہو سکتا ہے دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے دوسرے ہیکرز کر رہے ہوں. فرینکلی اگر ایسا کہ افسران اس قانون کو دیکھ رہے ہوں تو ان کو پریشان ہونا چاہیے, اس وجہ سے کہ اب ان اسپیسیفکلی اٹ از دی ISI, اور دنیا کے اندر ہیکنگ اگر کر کے کوئی ISI کے متھے لگا دے تو وہ تو پھنس جائیں گے. وہ کہیں گے جی ہم نے تو ان کو تو دفاع کرتے کرتے ہی 2 سال لگ جانے. طلعت صاحب, جو اصل جو ایشو ہے وہ جسٹس بابر ستار کا بشرا آپا کا کیس ہے جس میں ان کا فون ٹیپ کیا گیا تھا. ویری فرینکلی, کیا افغانستان میں یا بلوچستان میں جہاں پہ اس طرح کی موومنٹس چل رہی ہیں, تو کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جہاں پہ چل رہا ہے, کیا ایجنسیز وہاں پہ فون ٹیپنگ نہیں کر رہی ہوں گی؟ کیا کسی نے آج تک کسی عدالت میں ان کو چیلنج کیا؟ نہیں کیا. کیا ہم میں سے کبھی کسی نے کوشچن کیا کہ جی آپ نے فلانی جگہ کے اوپر جہاں یہ دہشت گردی چلے آپ نے فون ٹیپنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نہیں کیا. ایشو صرف یہ ہوا کہ اسلام آباد میں جہاں لوگوں کی ذاتی زندگی کے اندر یہ ایشوز ریز کیے گئے اور وہ پھر عدالت میں ریز کیا, تو وہ ایک خوف کو کور کرنے کے لیے کہ جناب یو کین ڈو اٹ, اور کل کو آئے تو آپ یہ نوٹیفیکیشن دکھا دے گا. ہم نے یا کسی پولیٹیکل جماعت نے جہاں پہ ان سیکیورٹی ایجنسیز کو ضرورت پیش آئی, اگر انہوں نے ایسے کیا تو کبھی کوئی کوشچن ریز نہیں ہوا. اٹ واز پیورلی آن دا بیسس جب آپ اگر میں قطع کلامی ہوتی ہے, لیکن مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے. جسٹس بابر ستار کا جو 25 جون کا حکم نامہ ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ قانون کے مطابق شہریوں کی کسی قسم کی بھی سرویلنس غیر قانونی عمل ہے. تو جو دہشت گرد ہے یا معاونت کر رہا ہے وہ بھی پاکستانی شہری ہے. تو یہ ڈسٹنکشن روا رکھنا کہ بھائی یہ تو صحیح والا پاکستانی شہری ہے اور یہ پاکستانی شہری ہوتے ہوئے دہشت گردی میں ملوث ہے, مطلب آپ کو کہیں نہ کہ تھوڑا سا بلینکٹ اتھارٹی تو چاہیے ہوگی نا, کہ نہیں چاہیے ہوگی؟ پر ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ہم صرف وہ جو SOP میں نے شروع میں بتایا جس میں 20 گریڈ کا آفیسر ہے, منسٹر انچارج انٹیریئر ہے, ہائی کورٹ کا جج ہے, اس دوران وہ بندہ واردات کر کے افغانستان سے نکل کے سینٹرل ایشیا پہنچ جائے گا. دیکھیں طلعت صاحب, there is always a way to do things. آپ SOP بنا سکتے ہیں, آپ پوسٹ فیکٹو اپروول لے سکتے ہیں, آپ اس کے بعد میں چیزیں, لیکن اگر آپ نے یہ جو نوٹیفیکیشن دیا اس کے مطابق آپ میرا فون بھی ٹیپ کر لیں, آپ طلعت حسین صاحب کا فون بھی ٹیپ ہو سکتا ہے, الحمدللہ کریں, you don't need any approval. آپ نے تو پوائنٹ از یہ, کیا آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہو رہی؟ آپ یا میں اپنی گھر والوں سے بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے بری نیت کے حوالے سے جو مفروضہ بنایا ہوا ہے, میں بری نیت نہیں ہے, ان کی نیت ٹھیک ہوگی. جی آدمی مطلب آپ کا خیال کہ انہیں کی نیت کی بات کو, تو آپ کا مفروضہ یہ کہ نیت. So the point is آپ کیوں آتھورائز کر رہے ہیں ان کو؟ why are you doing it? اگر کوئی رستہ بنا لیا جائے جس میں کوئی سیم قسم کی تھوڑا سا TORC دے دے نا, کوئی تھوڑا کلیرٹی دے دے, اس طرح کی اپروول دینا, I mean this is just getting over your head because کسی نے آپ کو کہا کہ اپروول دے دے. کیا حکومت نے اس پہ سوچا, کوئی بات کی ہو کسی کے؟ چلیں پلوشا بی بی نے کہہ دیا ہم سے نہیں آن بورڈ کیا, کسی سے تو بات کی ہوگی نا, کوئی سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں ان سے بات کی ہو کہ یار پاکستان میں ایشو آ رہا ہے, اس کو سیٹل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اینڈ دا ویری بیسٹ وے دے کین تھنک آف ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ جی ISI ہم نے آتھورائز کر دیا. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے بیکاز پاکستان میں ایشوز چل رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, ٹائمنگ میٹر کرتی ہوگی, پکڑنا ہوگا. بٹ اگر آپ اس طرح کریں گے اس کا مس یوز ہوتا رہا ہے اور اب اس سے زیادہ ہوگا بیکاز دیر از نو فیئر ٹو اٹ بیکاز دیر از نو اپروول فار اٹ. لیکن اس میں ایک یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں ہوتی ہیں جب وہ ڈیٹا دے رہی ہوتی ہیں اس کا ٹریس ہوتا ہے, تو اگر کورٹ کل کو بلا کے ان سے بھی پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے کون سا ڈیٹا ان کو پرووائڈ کیا. اگر وہ بلینکٹ دے رہے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جائے گا اور وہ ٹریس بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کیا ڈیٹا. لیکن آپ کی حکومت کے اس وقت 2 ایشوز بڑے ہیں. ایک طرف تو پلوشی صاحب نے اس کا اشارہ کیا کہ یہ بڑا فیصلہ ہے کیونکہ اس سے تمام لوگ متاثر ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو 25 جون کا حکم نامہ ہے اس کے اندر آپ کے وزیر اعظم کو 6 ہفتوں میں اپنی رپورٹ عدالت کو بھیجوانی تھی کہ یہ انٹیلیجنس کا جو کام ہے ڈیٹا گیدرنگ کا یہ کر کون رہا ہے. سو اس سے پہلے ہی آپ نے تو ذمہ داری پوری لے لی, آپ نے کہا جی کہ یہ ہم نے خود امینڈ کیا ہے, اب وزیر اعظم صاحب پہ اس کو جسٹیفائی کریں گے آپ کی حکومت جا کے, یہی ہوگا نا کورٹ کے سامنے کہ اب تو آپ نے سٹینس لے لیا بنیادی طور پر. لیکن وہ جو بات کریں کہ اس کی SOP بھی تو پھر تیار ہونی چاہیے. SOP ادارہ کرے گا, SOP ادارہ کرے گا. کون سا ادارہ؟ ISI کرے گا. ہاں ظاہر ہے وہ کریں گے نا, قانون کے بعد جو SOP بنتا ہے وہ ادارہ کرتا ہے. اب اگر وہ SOP بھی کورٹ منگوا سکتی ہے کہ جی آپ بتا دیں SOP کیا ہے, اگر وہ SOP ٹھیک ہے اور وہ صرف کنسرنڈ پرسن سے ریلیٹڈ ہے تو پھر ٹھیک ہے. Are you okay with that کہ یہ ادارے کے پاس اوور سائٹ ہونی چاہیے؟ یس, کیونکہ امریکہ کے اندر ایک طرف سے بہت ڈیپ
ایوز ڈراپنگ ہوتی ہے لیکن دوسری طرف ان کے کمیٹی سسٹم بہت تگڑا ہے. وہ انٹیلیجنس والوں کو اور فوجیوں کو بلا کے اور ان کو رگیت دیتے ہیں. آپ کے خیال میں اوور سائٹ جو ہے وہ ادارے کے پاس ہونی چاہیے یا سویلینس کے پاس ہونی چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال سے تو کوئی اتنا فرق پڑتا نہیں آج کے حالات میں، لیکن خیال پھر بھی میں رکھتی ہوں. بات یہ اصولی بات کریں، کتابی بات کریں. بات یہ ہے کہ دنیا پروگرام بھی تو چلانا ورنہ آپ نے پروگرام بھی تو ختم کر دینا، اس کا تو بحث ہی نہیں ہو سکتی. دنیا میں کیا ہم میں سے کسی بھی ملک کے کسی بھی شہری کا جو ڈیٹا ہے، کالز ہیں، وہ واقعی کیا پروٹیکٹڈ ہے آج کے زمانے میں؟ اور صرف انٹیلیجنس سے نہیں ہے، یہ تو بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں، کارپوریٹ آرگنائزیشن، اس لیے ہم سب ولنریبل ہیں. اب کسی بھی وقت کسی بھی شخص کا فون کوئی بھی سن سکتا ہے، دنیا کی کوئی ایجنسی بھی سن رہی ہوتی ہے. لیکن اگر میرا فون کوئی سن رہا ہے تو مجھے کیا خدشہ ہے؟ مطلب مجھے اگر میں اپنی، ٹھیک ہے ایک ہر ایک کی ایک ذاتی زندگی ہے، وہ باتیں اپنی ہوتی ہیں، گھر کی باتیں ہیں، وہ ان کے علاوہ اگر میرا کوئی if I have not picked up arms against the state تو مجھے کیا ڈر ہے؟ جی نہیں، ڈر کی بات نہیں ہے. آپ کے دیکھنا آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ دیکھیے وہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے جو کہ پچھلے دنوں لیکن رائٹ ٹو پرائیویسی تو ہے نا جی، وہ تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو پرائیویسی تو دیکھیے ہم سب کا ہے. لیکن میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ وہ رائٹ ٹو پرائیویسی بھی جو ہے وہ جو ہے کتنے ملکوں میں کتنے لوگوں کے پاس، کیا ہمارے پاس ہے؟ اگر ابھی میں کہہ بھی دوں تو ہمارے پاس ہے، مطلب وہ تو ہم لوگ لیکن نہ ہونا اور بات ہے. اور اس کے اوپر یہ اصرار کرنا یا یہ آرگومنٹ بلڈ کرنا کہ اگر ہو جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، دیز آر فنڈامنٹلی ڈفرنٹ تھنگ. نہیں، آئی ایم ٹاکنگ آف نیشنل سیکورٹی. اگر صرف اس لحاظ سے آپ لوگوں کے فون ٹیپ کر رہے ہیں تو میرے جیسے بندے کو تو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ پھر ادھر سے پریویسی میں والے معاملوں میں جاتا ہے، وہ سب جب وہ لیکن بتاؤ سینیٹر، کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ اوور سائٹ، یہ جاننا کہ ایس او پی کیا ہے، یہ دیکھنا کہ طریقہ کار کیا ہے، یہ دیکھنا کہ ڈیٹا کس کا جا رہا ہے اور اس ڈیٹا تک پہنچ رکھنا، یہ تو آپ کا حق ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ سب کچھ پہلے ہی طے ہو چکا ہوگا میرے خیال میں. آپ نے بتایا نہیں نا، طے ہو چکا ہوگا لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایک سائبر سیکیورٹی لا موو کیا تھا لاسٹ ایئر، وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے ویسے پاس، لیکن اس پہ کافی کام ہو چکا ہے. اس کے اندر ایک ایسا ادارہ بنانے کا ہم نے کہا تھا کہ جو بیسکلی ریگولیٹ کرے سائبر اسپیس کو پاکستانی، اور اس کے اندر جو پاکستانیوں کا ڈیٹا ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ خالی آپ کو تھریٹ ادھر سے نہیں ہے، اور بھی جگہوں سے تھریٹ بہت سارے ہیں. تو اس کو ہم ضرور دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ قانون ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے آلریڈی، کہ آپ کے انٹیلیجنس کا جو قانون ہے، میرا خیال ہے کہ جب وہ ونس انٹیلیجنس کا قانون بن جائے گا تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پھر اس میں کلیئرٹی اس کے اندر آ جائے گی. اچھا اون صاحب جی، ایک میں آخری بات کہنا چاہتی ہوں. یہ جو ہم پرائیویٹ کنورسیشنز پچھلے دنوں ہم نے دیکھا لیک ہوئی ہیں، یہ بھی اب جو ہے نا اس کی بھی مارکیٹ ختم ہو گئی ہے. مطلب اب جس حد تک پرائیویٹ کنورسیشنز لیک ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے اگر کوئی آپ آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی لوگوں نے جو ہے عاجز آ گئے. اصل میں لوگوں کے گھر کی معاملات جو ہے نا وہ باہر نہیں آنے چاہیے، نہیں آنے چاہیے، لیکن اگر اس کو مطلب ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے تو یہ بھی اب جو ہے اس نے اپنی. اچھا یہ تو ہو گیا نا ایک یوٹیلیٹرین ویو کہ اگر اس کی یوٹیلیٹی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن میں پھر بھی اس اصول کی طرف واپس آؤں گا کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا دلچسپ بات یہ اون صاحب کہ آپ کی جماعت کے جو واحد جماعتوں میں سے شاید مجھے پاکستان میں نظر آئی جس کے وزیر اعظم نے، عمران خان صاحب نے جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے انٹرویو میں اصرار کیا کہ آئی ایس آئی کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ فون ٹیپنگ کر کے انٹیلیجنس کر کے تو پرائم منسٹر کو بتایا، کیونکہ اس کے ذریعے تو قوم کی سیکیورٹی بڑھتی ہے. آئی مین ہی از آن دا ریکارڈ ہیونگ انڈورسڈ اٹ ایٹ دی ویری ٹاپ لیول. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت جو درست تھا اب غلط کیوں ہے؟ میں نے آپ کو شاید آپ کو انٹرو میں سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی ہماری ایجنسیز ٹیپنگ کرتی رہی، اور خان صاحب نے جب کہا تھا ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ جو سیکیورٹی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے اس میں آئی ایس اے یہ کام کرتی ہے اور ان کی شاید ضرورت بھی ہے. اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ خان صاحب کی اور اعظم خان کی جو کانورسیشن تھی وہ بھی اس وقت ٹیپ کر کے اس کو پبلک کر دیا گیا تھا. سو پاکستان میں پہلے ہوتا رہا ہے اینڈ خان صاحب واز دا فرسٹ ون ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ کہ یہ ہو رہا ہے اور شاید اس کی ضرورت بھی ہو. لیکن what this government has done it، انہوں نے ایک لیگل فریم کور دے دیا ان کو کہ جی آپ جو کر رہے تھے وہ لیگلی پرفیکٹلی فائن ہے، بٹ اس میں اب جو سویلین کا ٹچ آ رہا ہے دیٹ از این ایڈڈ فیچر اینڈ اے بونس ٹو اٹ. بیکاز یہ جو ابھی افنان صاحب نے فرمایا کہ جو ایس او پی ہے وہ شاید انٹیلیجنس ایجنسی نے بنانا ہے، تو میرا پوائنٹ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں وہ جس نے نوٹیفیکیشن دی ہے وہ بھی ساتھ بنا دیتا. جب آپ اتنی بڑی اتھارٹی دے رہے ہیں تو صاحب نیچے لا کچھ سٹیپس بھی بنا دیتے اور وہ قوم کو بتا دیتے کہ یہ آتھرائز ہم نے کر دیا ہے، اس میں یہ پروسیجر بھی ایڈ ہے،
اس میں یہ پروسیجر بھی ایڈ ہے, اس میں یہ بھی ایڈ ہے. سو پاکستانیوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے فون سیف ہیں, کسی سویلین کا بغیر وجہ نہیں ٹیپ ہو سکے گا. بٹ اس نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بعد آئی ایم شیور آپ کا کیمرہ مین بھی ڈرا کھڑا ہوگا کہ شاید اس کا فون بھی ٹیپ ہو رہا ہوگا. سو یہ ایک نہیں وہ انچارٹیڈ ٹیریٹریز میں پریشان نہیں ہوں, لیکن امکان ان کا ہے. اچھا ذرا اس کو واپس آئے عفنان صاحب, یہ دلچسپ بات ہے کہ اسی آرڈر کے اندر جسٹس بابر ستار نے یہ بھی کہا کہ انٹرسیپشن مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب اور سرویلنس کا ذمہ دار کون ہے. یہ وزیر اعظم کے لیے سوال ہے. وزیر اعظم بتائیں کہ سرویلنس سسٹم کا انچارج کون ہے جو شہریوں کی پرائیویسی کو متاثر کر رہا ہے. تو جو اون صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ آپ بنیادی طور پر وہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف نہیں جا رہے, انہوں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بھیا آپ نے, اب چونکہ آپ نے باقاعدہ قانون بنا دیا تو میرے خیال میں اپنے ہاتھ میں رکھیں تو بہتر ہے, کیونکہ جواب تو آپ ہی نہیں دینا. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہوتا کیسے ہے تاکہ آپ کو اس کا, یہ ہوتا اس طرح ہے کہ جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں وہ آپ کا میرا سب کا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں کہیں پہ. ٹھیک, پچھلے 3 مہینے کے ہمارے SMS اور وائس کالز اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں وہ اسٹور. واٹس ایپ نہیں ہوتا, واٹس ایپ کا ایک اور, یہ جو ایپس ہیں ان کا ایک اور پروٹوکول ہے. اب جو بندہ اسائن کیا گیا اس کے اندر وہ بیسکلی ڈیٹا سینٹر پہ جا کے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی اس ڈیٹا کو ریویو کر سکتا ہے کہ پرسن آف انٹرسٹ ہے, اور اس کا پھر اس سے پھر آگے وہ ڈیٹا نکال. پروسیجر کی اوور سائٹ آپ کے پاس ہوگی, انٹیریئر منسٹر کے پاس ہوگی, ڈیفینس منسٹر کے پاس ہوگی, ان کے پاس ہے. یہ سارا کام ہو رہا ہے, یہ ہو ٹیلی کام کمپنی کے اینڈ پہ ہے, یہ ان کے پاس. لیکن کسی فریم ورک میں ہو رہا ہوگا نا. فریم ورک تو اب آ گیا نا, پہلے تو کوئی فریم ورک ہی نہیں تھا نا. پہلے تو آپ جس مرضی کا ڈیٹا نکال لیں, یہ جو کہہ رہے ہیں, پہلے تو یہ تھا کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کسی کا بھی ڈیٹا نکال سکتے تھے. اب کم از کم اتنا تو ڈیفائن ہو گیا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہوگا, کس نے کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے. اگر آپ نے مشورہ دینا ہو, کیونکہ اب یہ بڑا اگر آپ نے مشورہ ان کو دینا ہو, کیونکہ اب ڈیفائننگ مومنٹ کے اندر ہم ہیں, اس کے اوپر اتفاق کرتے ہوئے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر آپ کو کہیں نہ کہیں رستہ کھولنا ہوگا. انٹرسیپشن کے بغیر انٹیلیجنس ہو نہیں سکتی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی اپنی ہسٹری ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اب اگلا قدم کیا اٹھائیں؟ اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو APC کی انہوں نے بات کی ہوئی ہے, وہ APC کال ہو جانی چاہیے. اس میں بہت سے جو معاملات ہیں ڈسکس بھی ہو جائیں گے اور وہ کلیئر بھی ہو جائیں گے. دوسرا اگر ممکن ہے تو ایک جوائنٹ سیشن بلا لیا جائے دونوں ہاؤسز کا, سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا, اور اس پہ ان کو APC کے بعد ان کو بھی بریفنگ دے دی جائے, اور اس کے بعد ہم لوگ جو بھی سوال جواب ہوں گے وہاں کر لیں گے. لیکن بہرحال جو یہ عفنان کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ریپوزیٹری جو ہے وہ تھی ٹیلی کمیونیکیشن جو ہیں کارپوریشنز کے پاس, تو ظاہر ہے وہ ڈیٹا تو کہیں پڑا ہوا تھا. اب وہاں کون کون جاتا ہے, کون نہیں لاتا, کون اس کو دیکھتا ہے, کون کس کا ایکسیس ہے, وہ ہمیں علم ہی نہیں. مطلب وہ آلریڈی اویلیبل ہے وہ چیز فار اینی ون ٹو, جو بھی جا کے اس کو اگر ایکسیس کرنا چاہے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن ٹریس سارا موجود ہوتا ہے, تو ٹیلی کام کمپنی کو ضرور پتا ہوگا کہ کس کا ڈیٹا گیا. I have to leave it there. ہمارا پروگرام جاری ہے. اون صاحب I'm sorry I couldn't come back to you, وقت ختم ہو گیا. ہم اب اگلے حصے میں بات کریں گے دوسرے معاملات کے اوپر. عمران خان کے جو کیسز ہیں اس کے اندر 3 کیسز میں ضمانت ان کی رد ہوئی ہے, اور پھر سولر پینلز پنجاب میں.